خلافت 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اور عظیم مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضور نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اچانک سخت بیمار ہوئے اور اسی کو مرض الوفات کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور حضور نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر کو حکم دو کہ امامت کرائے۔ حضور کی زندگی میں خلافت کا سلسلہ ابوبکر کو ملا، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو اس کے بعد مہاجرین اور انصار میں شدید اختلاف برپا ہوا۔ ایک طرف مہاجرین کہنے لگے کہ ہم میں سے خلیفہ ہوگا، انصار کہنے لگے کہ نہیں ہم میں سے خلیفہ ہوگا۔ تو قریب تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوتی، تو حضرت ابوبکر اور عمر نے آ کر ختم کر دیا اور تمام صحابہ کرام نے بیٹھ کر کے اس پر اتفاق کر دیا کہ حضور کے بعد تمام امت میں سے افضل ترین شخص ابوبکر صدیق ہے اور اس کو خلیفہ بنا لیا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو مدینہ میں پہلے خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق 632 عیسوی میں خلیفہ منتخب ہوئے تھے، 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق انتہائی شدید بیمار ہو گئے اور صحابہ کو بلا لیا اور کہا کہ میرے بعد تم حضرت عمر کو خلیفہ بناؤ۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر ہم سب میں سے افضل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ غصہ رکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو حضرت عمر کی تشدد اور سخت مزاج کے حوالے سے واقف ہو، اسی کے باوجود بھی آپ حضرت عمر کو خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن بھی اللہ مجھے بلائے کہ آپ نے کس کو منتخب کر دیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے اس کو منتخب کر دیا جو ان سب میں سے افضل۔ تو چونکہ حضرت ابوبکر کی خلافت 2.5 سال تھی، اس کے بعد حضرت عمر نے تقریباً 10 سال کی خلافت کی، اور حضرت عمر نے ایسی خلافت کی کہ پوری دنیا میں ایک نظیر اور مثال قائم کر دی۔ حضرت عمر نے پوری دنیا پر تسلط قائم کر دی، اور حضرت عمر کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس میں ہر چیز تقریباً مکمل کر دی گئی اور ہر کام کو اپنے نہج اور ترتیب سے کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین، جو داماد رسول، داماد پیغمبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رشتوں کے قریب بھی تھے۔ عثمان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسرے نکاح میں آئے۔ تو چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایران، شام اور مصر کو فتح کر دیا تھا، اور ملک کے نظم و ضبط کو اور سیاسی اور معاشی حالات کو بھی ٹھیک کر دیا اور طریقہ حکمرانی کا ایک مستقل دستور العمل بنا دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ صاف تھا، اس کو بس صرف اس پر عمل کرنا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں بہت بڑے بڑے رونما ہوئے۔ ان فتوحات میں سے ایک قبرص، طرابلس اور طبرستان کے علاوہ دیگر مشہور مقامات کو حضرت عثمان نے فتح کر دیے۔ حضرت عثمان نے تقریباً 7-8 سال حکومت کی، اور ان میں بہت زیادہ فراوانیاں اور نعمت اور اللہ کی طرف سے بے حد انعامات نوازے ہوئے تھے۔ اکثر صحابہ کرام کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کیسے تھے اور اب کیسے ہیں، اور اس پر بہت غمگین اور مفکر ہوتے تھے۔ اس کے بعد چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خلافت الراشدہ کی جو دور تھی، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ خلافت راشدہ میں جمہوریت تھی۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خلیفہ آتا تھا وہ لوگوں کی رائے اور مشورے سے ہوتا تھا۔ جس طرح ابوبکر جو خلیفہ ہوئے تھے وہ بھی صحابہ کرام کے مشورے اور تمام لوگوں کے اتفاق کی رائے سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے جب فرمایا کہ عمر، تو عمر پر بھی سب لوگوں نے اتفاق کر دیا تھا۔ ہاں البتہ صحابہ کرام اس بات پر زیادہ ڈر رہے تھے کہ وہ زیادہ سخت مزاج والا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جب ان کو یہ عہدہ سر پر ڈال دیا جائے گا تو اس کا یہ سختی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت علی اور حضرت عثمان کا بھی دور وہ اتفاق رائے سے ہوا تھا۔ اس میں دوسری خصوصیت یہ تھی کہ خلافت راشدہ کے دور میں شورا منتخب ہوا تھا کہ غریب بھی ہو، مالدار بھی ہو، ہر ایک کی بات وہاں پر سنی جاتی تھی اور پھر اس پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ ہر مسلمان رائے کا حق رکھتا تھا اور حکومت پر نکتہ چینی کا بھی حق رکھتا تھا کہ حکومت پر بات کر سکے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلافت راشدہ میں عوام کے مشوروں اور اس کے حقوق کی طرف کتنی اہمیت ہوتی تھی، اور خلافت راشدہ میں عوام کو حقوق ملتے تھے۔ خلافت راشدہ میں عوام کو بنیادی حقوق حاصل تھے، ان کی شخصی اور سیاسی آزادی کی حفاظت کی جاتی تھی، مسلم اور نان مسلم دونوں کی حفاظت ہوتی تھی اور دونوں محفوظ تھے۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں عدل و انصاف سب سے اہم تھی اور ہر ایک کو انصاف ملتا تھا، یہاں تک کہ اگر حکمران بھی غلط کر رہا ہوتا تو اس کو بھی اپنا انجام دیتا تھا۔ نہ کوئی بادشاہ ہوتا تھا اور نہ کوئی رعایا ہوتا تھا، نہ کوئی امیر ہوتا تھا اور نہ کوئی غریب ہوتا تھا، سب یکساں ہوتے تھے، سب کے لیے حقوق ایک ہوتے تھے، سب کو ایک جیسے عدل اور انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ اور خلافت راشدہ میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ ہر چیز کے لیے حکام اور عمال مقرر تھے، ہر کام کو ان کی نگرانی میں کیا جاتا تھا اور ان کو سختی سے بتایا جاتا تھا کہ ہر ایک آدمی کی بات سنو، ہر ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو اور ہر ایک کو حقوق دیا جائے۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ جو سب سے اہم خصوصیت تھی خلفائے راشدین میں، وہ خود خلفائے راشدین کا کردار ہے۔ اس دور میں جتنے بھی خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی نے کیے ہیں، ان میں سب سے اہم ان کی اپنی ذات کی کردار ہے۔ اگر یہ سب خصوصیات موجود ہوتی اور تمام رعایا سب جو ہے نا پاک اور صاف اور عدل و انصاف کرتے، لیکن پھر بھی اگر حکمران ٹھیک نہ ہوتے، حکمران پاک نہ ہوتے تو یہ حکومت نہیں چل سکتی تھی۔ خلافت راشدہ ایک دینی حکومت تھی، اس میں تمام لوگوں کو دین کی طرف لانا ایک اہم رکن تھا، تمام لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک اہم تعلیم دی جاتی تھی۔ دنیاوی حکومت، دنیاوی فائدہ اور دنیاوی لالچ سے پاک حکومت تھی، اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ اور لالچ ہوتا تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی تھی اور دین کی سرکوبی ہوتی تھی۔ خلافت راشدہ کا دور اسلام کا ایک اہم ترین جز ہے اور اس وقت کے سب سے بہترین لوگ ہوتے تھے اور وہ دور ہمارے لیے ایک نمونہ مثال ہے۔ آج بھی اگر ہم ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کو عروج پر لے جانا چاہتے ہیں تو ہم کو خلافت راشدہ کی طرف دیکھنا ہوگا، خلافت راشدہ کے اصول پر لے جایا جانا ہوگا، پھر ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔